عتیق و کاشا وائس پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی قوم کی داستان سنانے جا رہا ہوں جس کو اللہ نے اپنی نافرمانی، سرکشی اور فطرت کے خلاف چلنے کی وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ ہے قومی لوط کی کہانی جس کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آئی ہے تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ کیسے؟ تو آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف، مگر ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت ملتے رہے۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عراق سے ہجرت کی تو لوط علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت اللہ نے لوط علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور اس کو صدوم اور اس کے آس پاس بستیوں کی طرف بھیجا۔ یہ بستی آج کل اردن اور فلسطین کے سرحدی علاقوں میں آباد تھی۔ اس قوم کی کردار، عادات، اخلاق بہت عجیب و غریب تھے۔ یہ لوگ ایسے تھے کہ وہ مسافروں کو تنگ کرتے تھے، راستوں میں بیٹھ کر برے کام کرتے تھے، چوریاں اور ڈاکے ڈالتے تھے، اور اس کی سب سے بڑی گناہ یہ تھی کہ وہ فطرت کے خلاف عمل کرتے تھے۔ ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ تعلق رکھتے تھے اور اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہ بے حیائی دنیا کی کسی بھی قوم میں پہلے کبھی نہیں تھی۔ یہ وہ جرم تھا جس نے پوری قوم کو تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ اللہ سے ڈرو، یہ بے حیائی نہ کرو، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف نہ جاؤ، یہ راستہ تمہیں ہلاکت کی طرف لے جائے گا۔ مگر اس قوم نے نہ صرف نافرمانی کی بلکہ اس کا مذاق اڑایا اور کہتے کہ اے لوط علیہ السلام، اگر تم باز نہیں آتے تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال لیں گے۔ آخر ایک دن اللہ نے لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجے جو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں تھے۔ جب لوط علیہ السلام نے یہ فرشتے دیکھے تو وہ گھبرا گئے کہ اگر میری قوم کو اس کا پتہ چلا تو وہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے، اور بالکل وہی ہوا۔ قوم لوط کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان یعنی وہ فرشتے جو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے، ان کو اپنے برے ارادوں کا نشانہ بنانا چاہا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اے میری قوم، یہ لوگ میرے مہمان ہیں، ان کی عزت کا خیال کرو، اللہ سے ڈرو اور رسوائی نہ کرو۔ مگر یہ قوم باز نہیں آئے۔ اسی وقت فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو کہا کہ اے لوط علیہ السلام، گھبراؤ نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، بس تم رات کو اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ سوائے اپنے بیوی کے، کیونکہ وہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہے۔ صبح ہوتے ہی اللہ کا عذاب نازل ہوا، ان کی بستیوں کو جڑ سے اکاڑ کر آسمان پر اٹھا لیا گیا اور الٹ کر زمین پر پٹخ دیا، اور پھر ان پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ ان بستیوں کے کھنڈرات آج بھی بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کے قریب موجود ہے، جو عبرت کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں ایمان کی وجہ سے اللہ کی عذاب سے بچ ہوئے، مگر ان کی بیوی کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس لیے وہ بھی اس عذاب میں ہلاک ہوئی۔ ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نجات کا دار و مدار صرف ایمان اور عمل پر ہے، نہ کہ رشتے پر۔ اللہ کی نافرمانی قوم کی ہلاکت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ فطرت کے خلاف چلنے کا انجام تباہی ہے۔ اگر معاشرے میں گناہ عام ہو جائے تو پوری قوم اللہ کی عذاب کے لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ ناظرین، آج دنیا میں بھی وہی گناہ دوبارہ عام کیے جا رہے ہیں۔ قوم لوط کے عمل کو آزادی اور حق کا نام پر پھیلایا جا رہا ہے۔ ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا اور اپنی نسلوں کو ان گناہوں سے بچانا ہوگا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔